اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، گروپ ممبران کو اور میرے بچپن کے دوستوں کو السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ یار مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہ ویڈیو جو کال کر رہا ہوں یا ویڈیو میسیج جو بنا رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں، صبح کے 8 بج رہے ہیں اور میں صرف آپ کے لیے جلدی اٹھاؤں، ورنہ میں اٹھتا ہوں 9 ساڑھے 9 بجے تک، کیونکہ 10 بجے تک ناشتہ کر کے مجھے دکان جانا ہوتا ہے۔ اس لیے میں ذرا جلدی اٹھ گیا ہوں تاکہ سارے گھر والے سو رہے ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں۔ بات یہ ہے کہ ناصر بھائی اور خاص طور پر وحید بھائی گزشتہ پچھلے تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے سے ناراضگی کے ڈبے میں بند ہیں، ناراضگی کی جیل میں خود کو قید کیا ہوا ہے۔ خوش ہیں یا نہیں ہیں یہ میں نہیں جانتا، میں بالکل نہیں جانتا۔ وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے میں بالکل نہیں جانتا، بالکل بھی نہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ان کے بغیر ہمارا گروپ، ان کے بغیر ہماری دوستیاں، ان کے بغیر ہمارا کھانا پینا، گروپ میں، گھر میں تو ہم کھا رہے ہیں سب کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، لیکن گروپ میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بہت جانچا، بہت پرکھا، بہت زیادہ میں نے کوشش کر کے ان تمام میسیجز کو پرکھا کہ جس کی وجہ سے ناصر بھائی ناراض ہوئے ہیں، تو مجھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آئی۔ ریئلی بالکل میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی ناصر کے ناراض ہونے کی، اور عمران کے میسیج میں نے دیکھے ہیں، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی وحید بھائی کے ناراض ہونے کی۔ اگر یہ دونوں گروپ سے نکلنا چاہتے تھے، کوئی سیف راستہ اپنانا چاہتے تھے نکلنے کا، تو خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یار ہم لوگ تو وہ بچپن کے دوست ہیں، 40-45 سال سے ہماری دوستی چلی آ رہی ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ صرف گلی کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلا، ہمارے کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے گلی کے، اور گلی کے کونے پہ، یعنی کہ جب امی پوچھتی تھی کہ کہاں ہو تو ہم بولتے تھے کونے پہ۔ یہ کونا کیا چیز ہے آج تک کسی کو نہیں پتہ کون سا کونا۔ تو کونے کا مطلب ہے کہ پرانے دوست، کونے کا مطلب ہے گلی کا کونا، کونے کا مطلب ہے کہ ہم سیف ہیں، اپنی گلی میں ہی ہیں۔ تو یہ وہ دوست ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی نفسیات سے واقف ہے، آپ لوگ میری نفسیات سے واقف ہیں، میرے ذہن سے، میں آپ لوگوں کے ذہن سے واقف ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس بات کو وجہ بنا کر ناصر بھائی آپ ناراض ہوئے ہو، وحید بھائی آپ ناراض ہوئے ہو، اور تقریباً 1 سے 1.5 مہینے سے آپ گروپ میں نہیں ہو، برا لگ رہا ہے، بہت برا لگ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی ہزاروں لڑائیاں ہم بھگت چکے ہیں یار۔ ہزاروں دفعہ ہم ایک دوسرے سے خفا ہو کر الگ ہو چکے ہیں، لیکن کیا رشتہ ٹوٹ چکا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے؟ ٹوٹ سکا ہے آج تک؟ نہیں ٹوٹ سکا۔ ہم تو اس وقت کے دوست ہیں جتنے آج ہمارے بچے ہیں، ہم اس وقت کے دوست ہیں۔ بہرحال میرا ویڈیو کال بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسی بات ہے جو پتہ نہیں بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میں کم سے کم آپ لوگوں کی ناراضگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میری ایسی عادت نہیں ہے، ایسی نفسیات نہیں ہے، ایسی سوچ نہیں ہے کہ میں کسی کو تنہا کر کر خوش رہ سکوں، میں کسی سے الگ ہو کر سکون کا سانس لے سکوں، میں کسی کو دور کر کے سو سکوں، میری وہ عادت نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو میرے میسیج سے تکلیف ہوئی اور آپ لیفٹ ہوئے، وحید بھائی کو عمران کی میسیج سے تکلیف ہوئی، وہ لیفٹ ہوئے، بات آئی گئی، ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اتنی دیر کی ناراضگی کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی ممبر بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ
بات شروع ہوئی تھی پائے سے کہ پائے کھانے کے بعد ہاتھ کیوں چبکتے ہیں. اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پائے کی بات کرنے کے بعد زبان کیوں چبک جاتی ہے, بات نہیں کر پاتی, اچھے انداز میں گفتگو کرنا بھول جاتی ہے, گالم گلوچ پہ لے آتی ہے, جو انوالو نہیں ہے اس کو بھی گالیاں پڑ جاتی ہیں, جس کو انوالو سمجھتے ہو اس کو بھی بے تحاشا گالیاں پڑ جاتی ہیں. یہ پائے کا اثر ہے. بہرحال میں ناراض نہیں ہوں, میں ناراض ہوتا ہی نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے, وہ چھوٹی سی, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے. بہرحال جب میں پیدا ہوا تھا تو پیدائش سے لے کے 4 سال تک میں بہت بیمار تھا. میرے سانس میں پرابلم تھی. میری امی ابو بہت پریشان تھے. اس وقت ہمارے ابو کی طبیعت, تنخواہ جو تھی وہ محض 350 روپے تھی پرنس گلاس میں, پرنس گلاس ورکس میں, لانڈی میں. تو ہماری امی جو ہے نا وہ میرے لیے ہر تنخواہ میں سے 100 روپے, بہت بڑی بات تھی 100 روپے, ایک پورے مہینے کی 350 روپے کی سیلری میں سے 100 روپے نکال کر وہ میرے لیے رکھ دیتی تھی. میری دکھ, میری بیماری, میرے ڈاکٹروں کا خرچہ, میری دوائیوں کے لیے. تو خیر مجھے تو نہیں پتا تھا, لیکن جو میرے بڑے بھائی تھے وہ یہ جانتے تھے. تو وہ مجھے کیا امی کو اکثر کہتے تھے کہ ہمارے حصے کی خوشیاں تو تنویر کی دوا دارو میں چلے گئے, ہمیں وہ نہیں ملا جو تنویر کی بیماری میں لگ گیا. 100 روپے بہت بڑی بات تھی. پورا مہینہ میرا دوا دارو چلتی تھی. اور ڈاکٹر صوفی اور ڈاکٹر داؤد, میں ان کو انکل کہتا تھا. 4 سے 4.5 سال تک میں بیمار رہا, اور ان 4-5 سالوں کا روپیہ, 100 روپیہ, وہ مجھ پہ لگا, میرے بھائیوں پہ نہیں لگا, بہن پہ نہیں لگا. تو جب مجھے یہ سب باتیں پتہ چلی تو میرے دماغ میں ایک عجیب سا ایک لوچا پیدا ہوا کہ یار میں نے پیدائش سے لے کے 5 سال تک اپنے بھائیوں کی خوشیاں تھوڑی سی کم کی, اپنی بہن کی خوشیوں پر ہلکے انداز میں ڈاکہ مارا. میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, وہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. میرے ماں باپ نے میری بیماری پر بہت روپیہ خرچ کیا ہے, اس کا اندازہ تھا مجھے. اور پھر میرے دماغ میں بس یہ بات آتی تھی کہ میں کسی کو دکھ نہ دوں, میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں یار, کیونکہ میں بہت تکلیف پہنچا چکا ہوں بچپن میں. تو بس وہی ایک نقطہ میرے دماغ میں آج بھی ہے, اور میں بولتا ہوں کہ میری ذات سے, میرے عمل سے, میرے قول سے, میرے فعل سے کسی کو, دوست تو دوست, غیر کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. کوشش کرتا ہوں, کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں وہ تو خیر اللہ کو معلوم ہے, اور ناصر کو اور وحید کو معلوم. بہرحال تو بھائی بات یہ ہے کہ آج ہے 25 تاریخ, 25 اگست, اور آج سے ٹھیک 10 دن بعد ہے 5 سپتمبر. تو 5 سپتمبر بروز اتوار کو آپ تمام میرے گھر پر پائے کی دعوت کے لیے ضرور آئیں. پائے کی دعوت ہے, طعام ہے. بات چونکہ پائے سے شروع ہوئی تھی اس لیے میں پائے پر ہی ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس ویڈیو کال کے ذریعے میں تمام دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ 5 ستمبر کو میں 10 دن دینا چاہتا ہوں. ناصر تمہیں اور وحید تمہیں 10 دن پورے سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, جانچنے کے لیے, ہر زاویے سے, ہر پہلو کو باریک بینی سے دیکھو, سوچو کہاں پہ کون غلط ہے. میں غلط ہوں, عمران غلط ہے, تو بے شک اپنا فیصلہ نہیں بدلو, لیکن اگر کہیں بھی کسی بھی شان سے تمہیں ایسا لگے, کسی بھی اینگل سے تمہیں ایسا لگے کہ یار غلطی تو برابر کی ہے یا ہماری بھی ہے, تو اس دعوت میں ضرور آنا, میں تمہارا انتظار کروں گا. لیکن اگر اس کو دھمکی سمجھو, یا وارننگ سمجھو, یا دوست کی اپیل سمجھو, یا دوست کی ریکویسٹ سمجھو, یا درخواست سمجھ لو, اپنے ایک پرانے ٹیچر دوست کی درخواست سمجھ لو,
کہ اگر آپ میری دعوت میں نہیں آئے 10 دن تک سوچنے کے بعد بھی، تو دعوت تو ہو جائے گی. 8 ممبران ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے. دعوت تو ہو جائے گی، لیکن میں آپ سے گروپ میں آنے کی پھر کبھی زندگی میں اپیل نہیں کروں گا، نہ درخواست کروں گا، نہ کہوں گا. آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ جائیں، اور اگر نہیں آ سکے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، وہ میں نہیں پوچھوں گا، نہ بتاؤں گا، نہ سوچوں گا، نہ پوچھوں گا. اگر نہیں آ سکے تو پھر میں آئندہ کبھی بھی آپ کو گروپ میں لانے کی بات نہیں کروں گا، نہ آپ دونوں کا میں نام لوں گا. کیونکہ ابھی تلک 1 ڈیڑھ مہینے میں ابھی تلک ہم اپنی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا ذکر، آپ کا نام ضرور آتا ہے. ہر بات میں آپ کا ذکر آتا ہے، ہر بات میں آپ کا نام آتا ہے، لیکن 5 ستمبر کے بعد نہیں ہوگی. ہماری دوستی رہے گی. جو ہم باہر ملتے ہیں مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، بہت ٹائم ہو جاتا ہے یار، تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ہیلو ہائے ہوگی، ضرور ہوگی، کیوں نہیں ہوگی، ضرور ہوگی. ہیلو بھی ہوگی، ہائے بھی ہوگی، ہینڈ شیک بھی ہوگا، شیک ہینڈ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن گروپ میں بات نہیں ہوگی. پھر یار ذرا سخت ہو گیا ہوں میں، تھوڑا سا ذرا سخت بات کرنے لگا ہوں میں آپ سے، کہ بچا لو بچپن کی دوستی کو. نہیں بچا سکو گے تو کمزور کہلاؤ گے. کمزور کہلاؤ گے تو خود کو دکھ ہوگا کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے اتنی بڑی دوستی کو قربان کر چکے ہیں، کر دیا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.